اب ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اور ایک بہت عجیب و غریب سوال ہے، شاید کئی لوگوں کو بہت عجیب و غریب اور بہت سٹرینج لگے، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اس پہ میں نے خود کافی عرصے سے میں ریسرچ کر رہا ہوں اور کافی عرصے سے میں اس کے بارے میں اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوں، اور جو ڈیٹا ہے وہ میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور فائنڈنگز جو میری فائنڈنگز ہیں، جہاں تک میری کنکلوژن ہے اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ اب جو انٹرسٹنگ سوال ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہم جن سے مخالف یا اپوزٹ جینڈر کو ہی ہم کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی مخالف جنس میں ہمارے لیے اٹریکشن کیوں ہوتی ہے، یہ بنیاد ہمیں کہاں سے ملتی ہے۔ تو انٹرسٹنگلی یہ بنیاد بھی ہمیں پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد ہی ہمیں ملتی ہے، یا ہم بیبیز کو دیتے ہیں اور پھر وہ ہماری شخصیت کا حصہ بنتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو، یا لڑکا کہہ لیں، لڑکے سے ماں زیادہ پیار کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگین اگر دیکھا جائے تو ہم نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے کہ لڑکا ماں کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، لڑکے کو ماں کی طرف سے لاڈ پیار زیادہ ملتا ہے، اور باپ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس کو زیادہ پیار دوں گا تو وہ بگڑے گا، اور پھر وہ خاندان میں اور معاشرے میں پتہ نہیں میں جو چاہتا ہوں شاید وہ مقام وہ اچیو نہ کرے، تو باپ اتنا زیادہ پیار بیٹے کو یا لڑکے کو نہیں دیتا۔ اس کے مقابلے میں بچی کو باپ زیادہ پیار دیتا ہے، اور باپ کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ بچی کو ماں کی طرف سے یا باقی خواتین کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے، ریلیٹیوز کی طرف سے، چونکہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت کے اس کا حق ہے۔ تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچی بے سہارا اسے لگتی ہے، لاچار اور بیچاری اسے لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیار کی زیادہ ضرورت ہے، اگر زیادہ سائیڈ سے نہیں مل رہا اس کو، تو کم از کم میری طرف سے تو اس کو بھرپور پیار ملنا چاہیے، اور یہ پیار میری طرف سے اس کا حق ہے، اور دس از مائی رسپانسبلٹی کہ میں بچی کو پیار دوں۔ اور نیچرلی اسی وجہ سے ہمارے اور ٹریڈیشنلی بھی ہمارے معاشرے میں باپ کو بچی سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب آپ غور کریں کہ ماں بیٹا جن سے مخالف ہے، باپ بچی اگین اپوزٹ جینڈر ہے، پیدائش کے بعد ہی پیار کی بنیاد جب ہم رکھتے ہیں اور شخصیت کی بنیاد جب ہم رکھتے ہیں، تو جن سے مخالف کی بنیاد پہ ہی ہم رکھ رہے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹس what I want to share with you, to tell you کہ جن سے مخالف کے پیار کی بنیاد ہی ہم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ روز اول سے لڑکے کو ماں کی طرف سے زیادہ پیار ملتا ہے، ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لڑکے کو دیکھ کے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ لڑکا ہوا ہے تو تب وہ خوشی کا اظہار اس کے سامنے کر رہی ہوتی ہے، اور لڑکا جو بیبی ہے، وہ ابھی بیبی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شی از دا بیسٹ فرینڈ آف مائن ان دا ہول ورلڈ، ایون شی از مائی ورلڈ۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بیبی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ماں ہے اور جو میں ہوں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ الگ انٹیٹیز یا الگ باڈیز نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ پیار وہ ایک دوسرے سے کرتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچی باپ کو زیادہ پیار دیتی ہے، باپ زیادہ پیار دیتا ہے بچی کو۔ ماں لڑکی کی دلچسپیوں اور ترجیحات کی بنیاد رکھتی ہے، اور باپ بچی کی بھی دلچسپیوں اور ترجیحات کی بنیاد رکھتا ہے۔ اب یہ جو دونوں بیبیز ہیں، جتنی ان کی گروتھ ہو رہی ہے، اتنا ہی جن سے مخالف سے ان کو پیار مل رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ہے لیکن جن سے مخالف سے زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے۔ ایون جو ریلیٹیوز ہیں، خواتین جو ریلیٹیوز ہیں، وہ لڑکے کو زیادہ پیار دیتی ہیں، اور جو جینٹس ہیں، وہ ماموں ہے، چاچو ہے، تایا ہے، یا ابو کے دوست ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ بچی کو زیادہ پیار دیتے ہیں، اور یہ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگین جن سے مخالف یا اپوزٹ جینڈر سے ہی بچے کو یا بچی کو پیار مل رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ جوان ہو جاتے ہیں، انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، جو کہ تھیم ہے اس ویڈیو کا، کہ جب یہ لڑکا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو جوانی کے بعد ان کی ترجیحات وہی ہوتی ہیں، ان کی مینٹلٹی وہی ہوتی ہے، ان کی جو سائیکولوجیکل پرسنالٹی بنی ہوتی ہے یا بن رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ دونوں جن سے مخالف کی طرف ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور جن سے مخالف ان کی طرف اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں اگر لڑکا ہے تو I'm sorry to say
کہ اسے کہا جاتا ہے کہ لڑکی تلاش کرو، لڑکی پسند کرو، رشتہ کرنا ہے، نکاح ہے، شادی ہے، تو اگین برتھ سے لے کر آج تک اس کی زندگی میں یہی ہوتا رہا ہے، تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اسے یہ عجیب نہیں لگتا کہ مجھ سے کسی لڑکی کو کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں پوچھتا کہ کیوں، ہم دونوں انسان ہیں تو مجھے جن سے مخالف سے ہی کیوں جوڑا جا رہا ہے یا بندہ جا رہا ہے، اور نہ لڑکی پوچھتی ہے کہ میرا رشتہ لڑکے سے کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی گروتھ کے اندر جن سے مخالف کو کہیں نہ کہیں اس کے سامنے لا کر رکھا جاتا ہے اور کھڑا کیا جاتا ہے، تو جن سے مخالف سے پیار اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی لیے بڑے ہو کر وہ آسانی سے جیون ساتھی یا لائف پارٹنر یا میاں بیوی کا انتخاب وہ کرتے ہیں، وہ چوز کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک پکچر ہوتی ہے، ایک امیجینیشن ہوتی ہے پیار کے حوالے سے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ پیار جن سے مخالف سے ہی ٹریڈیشنلی کیا جاتا ہے۔ اب بچی کو باپ کا پیار ملتا ہے، یہاں یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور دلچسپ پوائنٹ ہے کہ بچی کو باپ کا پیار ملتا ہے، بچی بے سہارا سی ہوتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں، باپ بھی سمجھتا ہے، اور وہ بچی خود بھی اپنی پرسنالٹی کے اندر سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن باپ کو ہم طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں فیملی میں، تو یہ طاقت کا توازن قائم کیا جا رہا ہے۔ کمزور شخصیت جو ڈیولپ ہو رہی ہے، ویسے ہے یا نہیں ہے لیکن ڈیولپ اس طرح سے ہوئی ہے بچی کی، اور طاقتور شخصیت جو باپ کی ہے، ان کا ملاپ، طاقت کا توازن، پیار کا توازن، اور فیلنگز کا توازن، احساس کا توازن، کہ اگر ایک سائیڈ سے کمزور فیلنگز ہیں تو دوسری سائیڈ سے بہت طاقتور فیلنگز ہیں باپ کی طرف سے۔ بچہ اور ماں اگین چونکہ کبھی لڑکی تھی کبھی بچی تھی، عورت ہے، تو ہمارے معاشرے میں ماں کو تھوڑا سا کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن بچہ، لڑکا، سہارا، طاقت، اگین طاقت کا توازن، پیار کا توازن، جن سے مخالف اور جن سے مخالف میں اٹریکشن اور پیار اور جنس کا توازن، اور آخر کار یہی فیلنگز، یہی شخصیت، یہی سائیکولوجیکل پرسنالٹی، یہی نفسیاتی شخصیت شادی کے وقت، نکاح کے وقت، یہی جن سے مخالف کے درمیان بندھن کی بنیاد بنتی ہے، اور یہ بنیاد ہم پیدائشی طور پہ رکھتے ہیں۔